بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا کے سلسلہ کی اگلی دوائی ہے سائکوٹا وائروسا۔ سائکوٹا، عام طور پر سائکوٹا کے بارے میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو جن لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی پر کسی وجہ سے چوٹ لگ جائے، دماغ کی چوٹ ہو اور مریض کومے میں چلا جائے، بے ہوش ہو جائے، کومے میں ہو، اس سے ملتی جلتی علامات اس دوائی کا شاخسانہ ہے۔ اس دوائی کی اسپیسیفک علامات ہیں کہ مریض کومے میں ہو دماغی چوٹ کے بعد یا ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کے بعد، بے ہوشی ہوتی ہے۔ اچھا، مرگی نما حالت بھی ہو سکتی ہے، جیسے مرگی میں مریض بے ہوشی میں تڑپتے ہیں چوٹ کی وجہ سے، یا ویسے کسی ایپیلیپسی کی وجہ سے، یعنی مرگی کا کوئی اٹیک ہو تو ادھر بھی یہ دوائی کافی بہتر مانی جاتی ہے۔ بچوں میں منجائٹس کی وجہ سے یا گردن توڑ بخار، مریض گردن کو پیچھے کو ایسے کھینچتا رہتا ہے، بچے عام طور پر اس مرض میں زیادہ مبتلا دیکھے گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑی اچھی دوائی ہے۔ یہ ایسے جسمانی اکڑن کی دوائی ہے، ایسے جسمانی کھنچاؤ کی دوائی ہے جو سر سے شروع ہوتا ہے۔ سر سے شروع ہونے والا کھنچاؤ یا اکڑن جو پورے وجود میں پھیلتی ہے۔ گلے میں مچھلی کا کانٹا چبھ جاتا ہے اگر کسی کو، تو ان کو بھی اس دوائی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور اس کی بڑی علامت ہے کہ گندا استرا لگنے سے، انفیکٹ زدہ استرا لگنے سے اگر خارش شروع ہو جائے، پمپل، دانے بننے شروع ہو جائیں، جہاں بھی آپ نے وہ استرا استعمال کیا ہے، تو اس دوائی سے آپ ان دانوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس خارش سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی داڑھی کی خارش اور پھنسیاں، اور خاص طور پہ اس میں گندے استرے کی وجہ ہو، یعنی نائی نے پہلے کوئی ایسا مریض تھا جس کے چہرے پہ دانے تھے، اسی استرے سے اس نے آپ کی شیو کر دی، تو اب آپ کے چہرے پہ دانے ہو گئے ہیں، خارش شروع ہو گئی ہے، الرجی شروع ہو گئی ہے، تو سائکوٹا آپ کی بڑی اچھی مدد کرے گی۔ لیکسس کی طرح اس کے مریض بھی شکی ہوتے ہیں اور اکیلا رہنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر سر گرم ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، سلفر میں بھی ایسا ہوتا ہے، بیلاڈونا کا بھی یہ سمٹم ہے۔ ایک اور جیسے بریٹا کار میں دیکھا گیا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ اپنے آپ کو چھوٹا رہتے ہیں، یہ چھوٹا محسوس کرتے ہیں یا چھوٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بڑی عمر کی لڑکی بھی چھوٹے بچے کی طرح بولے گی اور اپنے آپ کو چھوٹا ہی تصور کرے گی۔ ایلومینا اور کلکیریا کارب کی طرح اس میں بھی آلو، کوئلہ، مٹی وغیرہ کھانے کا رجحان ہوتا ہے۔ بچہ بڑا، عام طور پر پریگننٹ عورتیں مٹی کھاتی ہیں، تو جیسے پہلے میں نے بتایا ایلومینا، کلکیریا کارب، تو اس طرح سائکوٹا میں بھی یہ سمٹم پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اکڑن، کمر اتنی زیادہ اکڑ جاتی ہے کہ مریض جب چارپائی پر یا ہارڈ بیڈ پر لیٹتا ہے تو کمر کو نیچے نہیں لگا سکتا، کمر اس کی اٹھی ہوئی رہتی ہے، اتنی درد یا اتنی اکڑن ہوتی ہے، یعنی سر اور ایڑیاں ہی بستر پر لگ رہی ہوتی ہیں، کمر نہیں لگتی۔ کمر کمان کی طرح دوہری سی ہو جاتی ہے، اس میں شدید درد ہوتا ہے۔ تشنجی دورے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ایپیلیپسی کے دورے یا اکڑاؤ والے دورے بھی اس دوائی کی خاص علامت ہے، اور یہ دورے عام طور پر رات کو زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی معاون کے طور پر سٹریکنینم اور نکسوامیکا ہوتی ہے، تو سٹریکنینم کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیٹنس کے دوروں پر بھی کام کرنے والی دوائی ہونی چاہیے۔ آج ہم بات کر رہے تھے سائکوٹا وائروسا پر۔ والسلام۔